تو ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہوئی کہ آپس میں علم کے میدان میں، نشر و اشاعت کے میدان میں، تحقیق و تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ کے ہماری کتابوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھ کے دلائل کی بنیاد پہ بیس مضبوط بنانے کی بجائے ہم آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ اب نور بخشی آپس میں جب لڑ پڑے تو کیا ہو گیا؟ جس طرح قرآن نے کہا تھا کہ آپس میں نہیں لڑنا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تو ہم نور بخشیوں کی ہوا اکھڑ گئی، ہمارے خاندان کٹ گئے، طلاقوں کی نوبت آئی، یہاں تک کہ محرم کی مجالس اور اعتکاف کے جلسوں تک میں، رمضان المبارک تک میں خون خرابہ ہوا، ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ تو اب اس سچویشن میں اگر یہی نفرت، بغض، عداوت والی سچویشن اگر جاری رہتی تو ہم مزید پستی میں جاتے، مزید تفرقہ بازی کا شکار ہوتے اور ہم اس دنیا کے نقشے سے مٹ جاتے۔ لیکن سلام ہو قائد ملت اس دور اندیشی پر کہ انہوں نے اس چیز کا بخوبی ادراک کیا اور صلح، اتفاق و اتحاد کے لیے کمر بستہ ہوئے۔ جلالی صاحب سے نیس نینے تمنا کن، خواہش کن، بلکہ شاہ سید محمد نور بخش پیروکار کنے وقت ضرورت کو قرآن مجید اور دیگر علوم کنے روشنی میں پیشکش۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ مسئلہ کے صوفیہ نور بخشیہ کے ہاں اس وقت جو اعتکاف کے جلسے سجتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک تربیت گاہ ہے، ایک ٹریننگ سینٹر ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے اتفاق و اتحاد اور صلح کے حوالے سے آپ نے ایک مشن اور ایک جذبے اور ولولے کے ساتھ پورے پاکستان میں صلح کے اس پیغام کو پورے پاکستان میں پہنچاتے آ رہے ہیں۔ تو اب کیا یہ بیانیہ، کیا صلح کرنا یا کرانا، کیا اتفاق و اتحاد محض صرف ضرورت کے تحت ہم صلح کر رہے ہیں؟ کیا یہ صرف نظریہ ضرورت کے تحت ہم صلح کرنے پر مجبور ہوئے؟ اتفاق اتحاد ہے یہ ہم ضرورت کے تحت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا قرآن مجید کے اندر حکم۔ دور کے مسلمانوں کی حالت یہ